السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ حسیب خان المعروف گندا آنڈا۔ شو میں میرا ساتھ دیں گے ڈاکٹر عمر عادل، تلوار بے نیام۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ سر اللہ کا بے انتہا شکر ہے، بالکل آپ فرمائیے آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب آج تھوڑا سا میڈیکل سے متعلق باتیں کریں گے۔ ضرور کیجیے سر۔ مجھے یہ بتائیے گا جس ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں وہاں سب سے زیادہ میڈیکل ٹریٹمنٹ فیسلٹیز کس چیز کی ہیں؟ میں حسیب خان ایک پہلے وضاحت کر دوں جناب۔ میں اس وقت جس میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی، اور یہ صرف خواتین کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے اس کا نام ہے سر گنگا رام ٹیچنگ ہاسپٹل۔ اور سر سلام کرنا چاہیے ہمیں سر گنگا رام کو جو میرے نزدیک فادر آف ماڈرن لاہور ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس ہسپتال کا نام نہیں چینج کیا گیا، اور ابھی تک ہم اس عظیم لاہوری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس میں عجیب بات یہ ہے کہ سر 76 سالوں سے یہ ایک ایسا میڈیکل کالج ہے جہاں صرف لڑکیوں کو میڈیسن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں اصولی طور پر اس کا خلاف ہوں، اس لیے کہ کیا یہ جینڈر بائس نہیں ہے؟ آج میں اگر ایک میڈیکل کالج بناؤں اور کہوں کہ یہاں صرف لڑکے ہوں گے، اس لیے کہ بہت ساری لڑکیاں 64% لڑکیاں ڈاکٹر بننے کے بعد میڈیکل کے پیشے کے اندر آتی نہیں ہیں، شادی کر لیتی ہیں، گھرداری میں مصروف ہو جاتی ہیں اور پھر چھوڑ دیتی ہیں اسے۔ تو یہ بہت بڑا ضیاع ہے ان ریسورسز کا جو گورنمنٹ ان کو ڈاکٹر بنانے کے اوپر خرچ کرتی ہے۔ مگر سر اگر میں صرف میل اسٹوڈنٹس کا میڈیکل کالج بناؤں تو آپ کی تو عورت مارچ میرا خون پی جائے گی، اور یہ بات بھی سچ ہے کہ میرے اندر خون بہت ہے، مگر سر وہ بھی بڑی خونخوار ہیں ساری، یقین کیجیے۔ باہر طور چلیے یہ سسٹم چل رہا ہے جی۔ آج میں صبح 4th ایئر کو لیکچر دے رہا تھا فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں، اور آپ کو میں بتا دوں کہ جو لیٹسٹ ہاسپٹل بنا ہے لاہور میں ان دا پبلک سیکٹر، وہ ایک 9 منزلہ ہسپتال بنا ہے ایز پارٹ آف گنگا رام ٹیچنگ ہاسپٹل، اور ان 9 منزلوں کے اندر صرف ایک چیز کی ٹریٹمنٹ ہے، وہ یہ ہے کتنی عورتیں کتنے بچے کتنی آسانی سے پیدا کر سکتی ہیں۔ یعنی کہ ہمارے سارے یہاں پہ جتنے بھی بیڈز ہیں وہ گائنی اینڈ آبسٹیٹرکس کے ہیں، بچہ پیدا کرنے کے یا خواتین کی ان کمپلیکیشنز کے جو بچے زیادہ پیدا کرنے کی وجہ سے عورتوں کو ہوتی ہیں۔ میں نے ان تمام لڑکیوں کو جنہوں نے کل کلاں کو ان ہسپتالوں کو سنبھالنا ہے ان کے ویژن کے متعلق پوچھا کہ آپ کا ویژن کیا ہے؟ آپ کا ویژن کنٹرولڈ پیرنٹ ہوڈ کے بارے میں کیا ہے؟ کنٹینمنٹ آف پاپولیشن کے بارے میں کیا ہے؟ آپ نے 9 منزلیں بنا دی، اس میں سینکڑوں بیڈ ہیں تاکہ آتی جائیں عورتیں اور بچے پیدا ہوتے جائیں۔ تو آپ اگر مجھے یہ بتا سکیں، یہ میں نے 4th ایئر ایک ایسے میڈیکل کالج کی 4th ایئر کو پوچھا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ گائنی اینڈ آبز میں جانا ہے، میں نے کہا بیٹا مجھے یہ بتائیے کہ ان سینکڑوں کمروں میں ویزیکٹمی روم کہاں ہے؟ ویزیکٹمی روم جہاں پہ مردوں کی نس بندی کی جا سکے۔ یقین کیجئے ان لڑکیوں نے یہ کہا، اور وہ سب گواہی دیں گی جو دیکھ رہی ہیں، کہ ہم نے آج تک نہ ویزیکٹمی روم دیکھا ہے، نہ ویزیکٹمی ہوتے دیکھی ہے، نہ کسی مرد کو ایڈوائس کی ہے کہ تم ویزیکٹمی کروا لو۔ یہاں کانسیپٹ ہی نہیں ہے سر، یہاں کانسیپٹ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ مرد کی مردانگی پر ضرب پڑتی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اور میرا جملہ آپ لوگ بھی سنیں اور اس کو پکڑ کے اس کی جوئیں نکال لیں جو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ایک مرد کی آپ ویزیکٹمی کر دیتے ہیں تو یقین کیجئے 10-12 عورتوں کے جائز ناجائز بچے نہیں ہوں گے۔ یہ میں بات بالکل سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک مرد کی ویزیکٹمی کر دیں، اس کی نس بندی کر دیں، 10-12 عورتوں کے جائز اور ناجائز بچے نہیں ہوں گے۔ ایک سوال کر لوں، میں آپ کا جاہل اسٹوڈنٹ ہوں، ضرور نس بندی کرنے سے مردانہ قوت میں کوئی کمی آتی ہے؟ کسی صورت کمی نہیں آتی، کوئی امپوٹنسی نہیں ہے؟ ایبسلیوٹلی نہیں سر، ایبسلیوٹلی نہیں سر۔ ویزیکٹمی بنیادی طور پہ ایک ٹیوب ہے جس کا نام ہے ویس ڈیفرنس، جو کہ مادہ منویہ میں صرف مختلف آپ کے جرثومے جن کو ہم سپرمز کہتے ہیں وہ لے کے آتا ہے۔ آپ اس کو کاٹ کے الگ کر دیتے ہیں، اس کو ٹائی کر دیتے ہیں تاکہ آپ کے جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ 0 ہو جائے اور آپ کے مادہ منویہ کے اندر کوئی سپرم نہ رہے۔ سپرم نہیں رہے گا تو ظاہر ہے آپ کے ایگز فرٹیلائز نہیں ہوں گے اور بچے نہیں ہوں گے۔ سر یہ ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کے بچے مکمل ہو گئے ہیں، بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں، اور اب وہ خود والنٹیرلی یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی بیگم کو مزید تکلیف نہ دوں۔ حضور والا، آپ آج کسی بھی سرکاری ہسپتال میں جائیں اور لیبر روم کا جائزہ لیں،
वहाँ ऐसी ऐसी औरतें जो नौवां बच्चा पैदा कर रही हैं, ओए, ओए, उनके ओए। अंदर खून का कतरा नहीं है, हड्डियां गल चुकी हैं, सेहत नाम की चीज नहीं हाय है। हाय। 8 बच्चे हर 11 महीने के फर्क के साथ उसके गिर्द खड़े हैं और वो उनका एक और भाई या बहन पैदा करने के लिए तैयार है। मगर उनके बाप को कोई ये नहीं समझाता कि तुम नसबंदी क्यों नहीं करवाते, इस औरत को क्यों अजाब डाला हुआ है। ट्रेनिंग ही नहीं है हमारे सर यहाँ। ट्रेनिंग के अलावा सर आप ये देखें कि हम जो तालीम दे रहे हैं, जिन लड़कियों को तालीम दे रहे हैं, जिन्होंने कल कलाम को गायनेकोलॉजिस्ट बनना है, जी। ऑब्स्टेट्रिशियंस बनना है, उनका कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। जी, जी। और सर मैं बड़े अदब के साथ अपनी गायनी और ऑब्स की कॉलीग्स के साथ ये कहूँ, सर वहाँ भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप यकीन कीजिए, हमारे अस्पताल की तो आपको मिसाल दे रहा हूँ, जी, जी। सर वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिक्स की फैसिलिटी है, यानी कि बच्चे पैदा करते जाओ, फैसिलिटेट करते जाओ। और सर ऐसे कई अस्पताल हैं, हर अस्पताल में ऑब्स्टेट्रिक्स है, मगर ऐसे कई अस्पताल हैं लाहौर में, लेडी एचएसएन, जी, लेडी जी, जी, वेलिंगटन, लेडी वेलिंगटन। फातिमा मेमोरियल, जी, जी, ये जी, सब के सब बने इसलिए कि अब तो बच्चे शेख में जायद में भी सारे मेरे ख्याल से हर जगह हो रहा है। सर हर जगह होता है, लेकिन खुसूसी तौर पे ऊपर भी ये अस्पताल मौजूद हैं। ठीक तो है। खुदा के लिए मैं इस पब्लिक को बताना चाहता हूँ, प्लीज, प्लीज, और प्लीज। हम बहुत सारी और मीडिया की बातें करते हैं और आपको मज़े मज़े किस्से मिर्च मसाला डाल के लगाते हैं, मगर जिस चीज़ ने इस मुल्क को खा जाना है वो इंसानों की तादाद ने खा जाना हाय, है। हाय, हमें सर ना अपनी पॉपुलेशन संभालनी आती है, जी। ना मैन पावर को मैनेज करना आता जी, है। जी, बिल्कुल तो हम ऐसे ही। सिर्फ और सिर्फ अपने बहुत मीगर रिसोर्सेज के ऊपर एक खुला छोड़ा हुआ है। जी 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 जी। एक वक्त बताइए कि खुदा का वास्ता है मर्दों को भी अपनी विजेक्टमी करवाएं, जी। ताकि मर्द भी प्लान्ड पेरेंटहुड और कंटेन्ड पेरेंटहुड के अंदर एक पार्टनर बने। इसमें कोई मजहबी एस्पेक्ट तो नहीं आएगा? सर मजहब क्या कहता है? मजहब म्याना रवि की बात करता है। जी, बिल्कुल। क्या मजहबी एस्पेक्ट इसमें आएगा? कोई मतलब मैं वैसे ही आपसे एज ए सर, स्टूडेंट सवाल मैं करूं। जिस मजहब को मानने वाला हूं वो दरमियाने रास्ते की बात करता ठीक है, है। वो औरत और मर्द को बराबर जिम्मेदारी लेने की बात करता ठीक है। है। और हमारे मजहब में कतन ये नहीं है कि हर साल एक और बच्चा पैदा करते जाए, एक और बच्चा पैदा करते जाए। कॉन्ट्रासेप्शन अलाउड है? सर बिल्कुल अलाउड है, कॉन्ट्रासेप्शन हमारे मजहब में बिल्कुल अलाउड है। Okay. खुदा का वास्ता है बस कर दें, इसलिए कि हमारा मजहब जो है वो रिसोर्सेज को देख के आपके तमाम मामलात को मैनेज करना सिखाता है। जी, जी, सर जी, जी। म्याना रवि का मतलब क्या है? अगर औलाद में म्याना रवि नहीं है तो जी, जी, मुझे जी। जरा बताइए। बिल्कुल ठीक है। एक बात तो ये है सर, दूसरी बात है मजहब एक आइडिया देता है मुआशरत के बारे में। जी। जिस मुल्क के साथ आपकी सारा दिन मोहब्बतें ख़त्म नहीं होती वो चीन है। चीन है। आप कभी चाइना नहीं गए, आपकी दोस्ती हिमालय से ऊंची है, जी। बुहेरा अरब से गहरी गहरी है। और पता नहीं किससे क्या है और किससे जी, क्या है, जी, जी, भाई जी। कहने वालों को भूल जाता है। तो मैं क्या कहूँ हाँ। सर, वहाँ पे उस मुल्क के अंदर जो एक सुपर पावर है और इतना अमीर है कि अमेरिका उसका मकरूज है और इकोनॉमिक रिसोर्सेज में अमेरिका चाइना के पास नहीं आता। वहाँ पे 1 फैमिली 1 चाइल्ड, ओके। किसी खानदान के अंदर दूसरे बच्चे को पैदा होने की इजाजत ही नहीं है। यहाँ तो मेरे ख्याल से 10-10, 11-11 की एवरेज चल रही सर है। आपकी एवरेज चला लें जो मर्जी, उसके बाद आप 16 की चला लें, हाँ। क्योंकि माशाल्लाह बहुत से लोग जब ताद्दुद अज़दवाज में रिलीफ करते हैं जी। वो कहते हैं कि भाई हमें 3-4 बीवियां तो अल्लाह सबके हक को हमने पूरे करने, जी, जी, अगर जी। एक दे 8 होने तो बाकी भी 8-8 होने चाहिए। जी, या किसी का बेटा नहीं हुआ तो वो उसकी ख्वाहिश में लगा रहता खुदा का है। वास्ता है, आप अपनी हर चीज़ चाइना से मंगवाते हैं, आपकी सुई भी चाइना से है, आपका धागा भी चाइना से है, आपका कंप्यूटर, आपका एसी, Each and everything। आपकी हर चीज़ चाइना से आ रही है। तो सर चाइना से ये भी सीख लें कि एक खानदान में एक बच्चे को इजाज़त है, तभी कोई मुल्क इतनी तरक्की करता है जितना चाइना ने की है। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज़ बताइएगा कि एक औरत कितने बच्चे पैदा कर ले उसके बाद उसकी सेहत ख़राब होना शुरू हो जाए? सर यकीन कीजिए एक प्रेगनेंसी भी बहुत सी औरतों के लिए बहुत काफ़ी होती है। इसलिए सर आपको मैं एक पाकिस्तानी औरत की कहानी सुनाता हूँ। पाकिस्तानी बेटी पैदा होती है, जी। उसको घर में अंडा नहीं दिया जाता क्योंकि भाइयों को देना है। हाय। वो स्कूल जाती है, वहाँ पे उसकी क्लास फेलोज का प्रेशर शुरू हो जाता है 7-8 साल की उम्र में जी। कि फलानी मॉडल देखिए, फलानी मॉडल जी। देखिए, उसका 0 फिगर है, हमने भी इतने पतले होना जी। है। दूध वो पीती नहीं है क्योंकि मैंने पतले होना पतले है। होना सर तकरीबन उसकी उम्र फिर तकरीबन 20 साल हो जाती है। 20 साल पे उसके रिश्ते की तलाश शुरू हो जाती है। जी। अब रिश्ते जो देखने आती हैं वो देखती हैं कितनी लड़की दुबली पतली है, मोटी तो नहीं कहीं, जी, जी। वो खांगड़ लड़की जो बिल्कुल दुबली पतली है, हाय। उसका फिर रिश्ता तय हो जाता है और मंगनी हो जाती है। सर मंगनी और शादी के दरमियान का अरसा वो लड़की सिर्फ डाइटिंग करके गुजारती है और क्या करती है, दर्जी के पास चलेगी, सुनार के पास चलेगी, हाय। जहेज इकट्ठा कर लिया। जी, 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 जी। कहीं उस बेचारी ने धूप में नहीं निकलना, रंग काला हो जाएगा। चूंकि रंग काला नहीं होगा तो विटामिन डी नहीं विटामिन डी बनेगी। नहीं सर बनेगी। ऑन द ईव ऑफ हर वेडिंग ये पाकिस्तानी लड़की वीकेस्ट होती है, इसके अंदर सबसे कम खून होता है, इसके अंदर अल्लाह सबसे कम कैल्शियम होती है। और यकीन कीजिए वलीमे के दिन
ادھر ادھر کی لڑکیاں آ کے پوچھتی ہیں دس پھر کوئی خوشخبری سر، اور پھر خوشخبریاں ایسی تواتر سے شروع ہوتی ہیں کہ اس کے علاوہ لڑکی کو آپ عورت سمجھتے ہی نہیں جب تک خوشخبری وہ پہلے ہی سال میں نہ دے اور پہلے ایک مہینے میں نہ دے. وہ ساسیں پتہ شروع ہو جاتی ہیں کہ کی گل بن. سر آپ یقین کیجئے اس کے بعد ساسیں اور مائیں کہتی ہیں، قرآن میں ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2.5-3 سال تک دودھ پلائیں. تو قرآن میں عورت کے مساوی حقوق کے بارے میں بھی ہے، اس کو کچھ کھانے کے لیے دو، پیڑے ہوں دی خوراک دا بھی خیال کرو خدا کا واسطہ ہے. اور دوسری بات ہے اس کی خوراک کے تو علاوہ آپ اس کے برتھ کے درمیان وقفے کی بھی بات کریں اور اس سے بھی پوچھیں تم کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہو، تم کیا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہتی ہو. اور یہ بھی پوچھیں کہ تم جو پوری قوم ہو اور تمہارا جو سسرال ہے، اگر تمہارے یہاں 3 بیٹیاں ہو گئی تو اٹھتے بیٹھتے ہائے جدوں ویکھیے ڈولا ہی آ جاندا ہے، اسی تے ترس گئے کوئی وارث پیدا ہوئے، ہائے اسی تے منڈے دا منہ ہی نہیں ویکھیا جتنا دا منڈا ویایا ہے. یہ ساری باتیں عورتیں کرتی ہیں فیمیل چائلڈ کے بارے میں، فیمیل مدر سے. تو جی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور یاد رکھیں یہ بات، عورت کی سب سے بڑی دشمن ہمارے معاشرے میں خود عورت ہے. الزام سارے مدر پہ ہیں اور سر ساری دشمنی عورت کے ساتھ نکالتی ہے. آپ یقین کیجئے جس زمانے میں میں لیبر روم میں جاتا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، میں نے کیا کیا منظر وہاں نہیں دیکھے. آپ یقین کریں بچی پیدا ہوتی تھی تو آیا کی، مترانی کی، وارڈ بوائے کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی تھی ایسے جیسے پتہ نہیں کوئی قابل نفرت چیز پیدا ہو گئی ہے. اس لیے کہ نہ لڈوਆਂ دے پیسے ملنے نے نہ کچھ ہور نقد ملنا ہے. پتر پیدا ہوئے سارے ادھر پتر منڈا آ گیا او دے پیو کو لینا، او دے دادے کو لینا، او دے چاچے کو لینا، نشئی بن جائے. سر یہ بن جائے. دوسری بات سر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، ایک بار سین آپ کو بتاؤں میں نے خود اپنی آنکھوں میں دیکھا. سر جی ایک دادی بیٹھی ہوئی تھی اس انتظار میں کہ کب پیدا ہوتی ہے جو بھی اولاد ہونی ہے. اچھا بچی پیدا ہوئی، اس کا رنگ ذرا سانولا تھا. آپ اب کہتے ہیں ہم شیمنگ کرتے ہیں، وہ آپ سے بڑا ریسسٹ کوئی ہے ہی نہیں ہے سر جی. اب وہ دادی جو ساتھ بیٹھی تھی وہ بھی سانولی تھی، ماں کچھ تھوڑی بہت گوری تھی. ہر نرس ہائے کہو جی کڑی ہے، ایک تے کڑی وہ تو کالو 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 ہائے کڈی کالی کڑی ہے. پھر ایک دم دیکھن دادی وال، اچھا دادی تے گئی ہے. سر دادی نے 3-4 دفعہ تو یہ سنا، پھر ایک دم بفر کے اٹھی اور نرساں کو کہنے لگی کیوں دادی نو خسم نہیں سی جڑیا، اینو بھی جڑ جائے گا. یہ ہوتا ہے عورتوں کے وارڈ میں، یہ عورتیں عورتوں کے ساتھ کرتی ہیں. اور ہم کچھ کہہ دیں تے متھیرا نو آگ لگی ایسی جیسے فائر بریگیڈ بلانا پہ رہا ہے. اچھا واپس آتے ہیں نس بندی پہ. مجھے بتائیے گا کہ نس بندی کا پروسیس کتنا مہنگا ہے؟ سر مفت ہے ہمارے ملک میں. فیسلٹی ہے حضور والا، بالکل فیسلٹی ہے. اٹس اے بیسک سرجیکل پروسیجر. اور پاکستان کے اندر ہر سرکاری ہسپتال کے اندر آپ نے 1 روپے کی پرچی بنوانی ہے. مجھے نہیں پتا وہ 1 روپیہ کہاں سے آتا ہے، نہ اب نوٹ ہے 1 روپے کا نہ سکہ ہے 1 روپے کا. پتہ نہیں پرچیاں کیسے بن جاتی ہیں. میرے خیال میں کمیٹی ڈالتے ہیں، ایک بندہ آتا ہے کہتے کتنے بندے نے، 10 بندے نے، 10 روپے میں ہی دے دینا، 10 پرچیاں کٹ دے. حضور والا یہ ہے پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں کے اندر ایک کنسلٹنٹ سرجن کو دکھانے کی فیس 1 روپیہ. اب یہیں پہ میں آپ کی بات کاٹوں گا. پچھلے دنوں میرا ایک اتفاق ہوا، مجھے اپنی مدر ان لا کو ایک پرائیویٹ ہاسپٹل لے کے جانا پڑا. جی بالکل سر 1,00,000 روپیہ ایک دن کا انہوں نے ہم سے چارج کیا. بالکل صحیح. اور 66,000 روپیز وہ جو وہاں پہ نیورو فزیشین صاحب آئے تھے نا، جو پرائیویٹ پروٹوکول میں آ کے جنہوں نے صرف آ کے انہوں نے صرف یوں دیکھا ہے، انہوں نے چیک بھی نہیں کیا، 66,000 ہم سے پرائیویٹلی لے دیا گیا. 1,66,000 روپے میں مجھے وہ ایک دن پڑی. اللہ ان کو زندگی دے. صحیح پڑی. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو دعوت نامہ بھیجا تھا نیشنل ہاسپٹل والوں نے؟ ہمارے ذہن میں تھا کہ سرکاری اسپتال میں لے کے جائیں گے تو وہ نہیں بچیں گے. آپ کے ذہن میں یہ کیوں تھا؟ ہم سب جو سرکاری ہسپتالوں میں کام کرتے ہیں، کیا وہاں پہ انسانیت ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے، کیا وہاں پہ نیورو فزیشنز نہیں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ کہا جاتا ہے کہ وہ سوری کی بات کاٹ رہا ہوں، کہا جاتا ہے کہ جو سرکاری ڈاکٹر ہے، میرا خود کا بھی ایکسپیرینس ہے، وہ پرائیویٹلی آپ کو اچھا دیکھتے ہیں. سر آپ کا یہ خیال ضرور ہو سکتا ہے، حقیقت بالکل اس کے مطابق نہیں ہے. جب آپ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے اندر جاتے ہیں تو یو شوڈ بی پریپیئرڈ ٹو بی فلیسڈ، کیونکہ ہر پرائیویٹ ہسپتال ایک بزنس ہے اور بزنس کے اندر پروفیٹیبلٹی اور بہت زیادہ پروفٹ کا مارجن ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ ہسپتالوں میں کیوں نہیں ہے بزنس؟ سر اس لیے کہ گورنمنٹ ہاسپٹل واقعی اس ملک کی غریب پبلک کے لیے ہیں، وہاں پہ بزنس ہو بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ وہاں پہ آتے ہیں، آپ یقین کیجئے وہ انتہائی غریب ہوتے ہیں، یا کم از کم ہمیں آ کے کہتے ضرور ہیں کہ ہم غریب ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج ہر غریب کے جیب کے اندر ایک آئی فون موجود لازمی ہوتا ہے. لازمی ہوتا ہے سر، بالکل یقین کیجئے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ نس بندی کا پروسیس
کتنا ایکسپینسو ہے, اس کے اوپر کتنا خرچہ؟ سر پاکستان کے سرکاری ہسپتالوں میں اس پہ 1 روپیہ لگتا ہے, اس پہ کوئی خرچہ نہیں ہے, اور 1 ہی روپیہ ہے جو کہ سرکاری ہسپتال میں پرچی کی قیمت ہے. آپ یقین کیجئے آج 1 روپیہ کسی فقیر کو دے کے دیکھیں, وہ آپ کے منہ پہ مارے گا اور کہے گا اے میرے کو 50 لے لے, تینوں میرے تو زیادہ ضرورت ہے. واہ 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 ڈاکٹر صاحب, پچھلے دنوں میں نے آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھا اور آپ انجمن صاحبہ کے ساتھ ایک تقریب میں تھے اور ساتھ گوری بیگم بھی تھیں. تو میں چاہوں گا کہ ذرا ان دونوں بہنوں کے بارے میں, کیونکہ وہ بہت کم ہے ہماری انڈسٹری میں کہ دونوں بہنیں سپر ہٹ, اور آپ نے مجھے یہ بات بھی بتائی تھی, تو میں چاہوں گا عوام کو بھی ذرا یہ بات آپ ایکسپلین. حضور والا, سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں بہت خوش قسمت آدمی ہوں سر. جن لوگوں کو میں نے بچپن میں یا اوائل جوانی میں اندھیرے سینما ہاؤسز کے اندر بیٹھ کے بڑے سارے پردہ اسکرین پہ دیکھا, مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کل کل کو میرے دوست بن جائیں گے, اور دوست بھی ایسے کہ جو خلوص سے بھرے ہوئے اور جن کے ساتھ رہ کے مجھے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ سارے ہمارے قدردان جو ہیں یہ بڑے اس بات پہ باتیں کریں گے. میں صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں سر, پاکستان کی فلم انڈسٹری کے اندر کوئی دوسری مثال نہیں ہے کہ 2 بہنیں ہوں بیک وقت پنجابی فلموں کی ٹاپ ہیروئنز ہوں, اور دونوں کا سلوک بھی آپس میں اچھا رہے. آپ میں سے بہت لوگ ایک دم چیخ پڑیں گے نہیں نرگس اور دیدار بھی ہیں. سر نرگس اور دیدار بہت اچھی بہنیں ہیں, مگر کبھی بھی وہ ٹاپ ہیروئنز نہیں رہیں, اور ایک ساتھ میرا خیال سے دونوں ہٹ بھی نہیں رہیں. کسی فلم میں دونوں بہنیں بنی ہیں, ہیروئنز نہیں بنی. فار ایگزامپل چوڑیاں میں دونوں بہنیں تھیں. یہ اور بات ہے کہ سٹیج پہ انہوں نے راج کیا ہے, مگر جہاں تک انجمن اور گوری بیگم کا تعلق ہے, یقین کیجئے یہ ایک واحد مثال ہے. جس طرح کرینہ اور کرشمہ وہاں پہ ہیں, اور وہاں پہ انڈیا میں اور بھی مثالیں ہیں. سر میں اس میں ایک آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, جن کا میں نے عروج دیکھا ہوا ہے, میرے دل سے ان کی عزت نہیں جاتی. میں سر کتنے ہی سالوں کے ایسے جمعوں کو جانتا ہوں, کیونکہ جمعے کو فلم لگتی تھی, ہر جمعے کو 5 فلمیں لگنی, اور 5 کی ہیروئن انجمن بیگم نے ہونا. یعنی کہ انجمن کا اگر مقابلہ کسی سے ہے تو وہ انجمن سے ہے, کسی اور سے نہیں ہے. اور سر یقین کیجئے ایسا مقابلہ جس میں ہر صورت میں انجمن ہی جیت رہی ہیں, وہی فاتح ہیں. سر جس قدر محنت انجمن بیگم نے کی ہے, سر ہر فلم کے اندر 7 گانے ہوتے تھے جو ملکہ ترنم مادام نور جہاں نے عمدہ ترین گائے ہوتے تھے, ان پہ 7 ڈانس ہوتے تھے. سر آپ یقین کیجئے انجمن بیگم نے پاکستان کے اور پنجاب کے کھیتوں اور کھلیانوں اور باغوں میں سخت گرمی کے اندر جس خوش دلی کے ساتھ ان گانوں کو پکچرائز کرایا ہے, ڈانس کر کر کے لوگوں کو لبھا کے ان کو انٹرٹین کر کے, اس کی مثال بہت کم اور ملتی ہے. جہاں تک گوری بیگم کا تعلق ہے, یہ انجمن کی چھوٹی بہن ہے, مگر اس عورت کی خوبیاں اور اس عورت کا اخلاق اور ان کا سبھاؤ, سر میں نے تو ابھی تک کسی بڑے ذمہ دار کی بیوی میں بھی وہ کچھ نہیں دیکھا جو میں گوری بیگم میں دیکھتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کبھی ملیں. ایک تو سر شکل اتنی پیاری, طبیعت اس سے پیاری, اداکاری بھی کمال, اور یقین کیجئے سر ڈانس کا جو انگ گوری بیگم کا ہے وہ بھی قیامت. گوری جی میں کی تن دساں, ایک گیت ہے سر جو کہ بڑا مشکل گیت اس لیے ہے کہ اس میں ڈانس گوری بیگم کا ہے, اور اس کو دیکھ رہی ہیں اوپر بیٹھی ہوئی ایک مظلوم بیوی کی شکل میں انجمن بیگم, اور نیچے وہ بدماش شوہر بیٹھا ہوا جو علی اجاز ہے. اوئے ہوئے 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 سر, گوری بیگم از ڈانسنگ ان فرنٹ آف دا ڈانسنگ کوئین آف دا پنجاب سینما, اینڈ شی کلڈ اٹ. سر میڈم کا گیت ہے, فرصت ملے بلا لیا کر, دنیا دے غم بلا لیا کر, 2 کڑیاں کول بہ کے مینوں حال دل سنا لیا کر. اوئے ہوئے ہوئے سر جی یقین کیجئے, میں سوچتا ہوں جس صبر کے ساتھ انجمن بیگم نے وہ پورا ڈانس پکچرائز کروایا ہوگا, گوری بیگم کا ڈانس, وہ انہی کا صبر ہے, آپ یقین کیجئے. مگر سر ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں, انجمن واز اے لیجنڈ, واز این ایبسولوٹ لیجنڈ. سر ایک خاص دور میں ڈیورنگ دا 90s ہماری پوری فلم انڈسٹری صرف 2 عورتوں کے ناتواں کاندھوں کے اوپر چل رہی تھی. ایک ملکہ ترنم مادام نور جہاں جن کے گیت ہر فلم میں شامل ہوتے تھے, اور ایک انجمن بیگم جو ان فلموں کے اوپر ڈانس کر کے ہر فلم کو کامیاب بناتی تھی. اس پیئر کے اندر ایک تیسرا ٹرائنگل پہ کھڑا ہوا بہت بڑا فنکار تھا, جس کا نام جناب سلطان راہی صاحب تھا. اور سلطان راہی صاحب نے جتنی محنت کی ہے اور سر جس قدر فلموں میں کام کیا ہے,
بے شک رول ایک ہی کیا ہے لیکن پنجاب کے لوگ ان کو اتنا پسند کرتے تھے اس لیے کہ یہ وہ گاؤں کا آدمی تھا جو محبت بھی کرنا جانتا ہے, ماں کی عزت بھی کرنا جانتا ہے اور اپنا انصاف بھی لینا جانتا ہے. سمجھے سر, یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے. ایک میں بات سر آپ کو بتاؤں, مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ بہت سی ملاقاتیں اور بہت سی محفلیں انجمن بیگم کے ساتھ اور گوری بیگم کے ساتھ, اینڈ آئی آلویز سیور دیم کہ عمدہ کمپنی ہے وہ. میں نے آج تک ان دونوں بہنوں کے منہ سے کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں سنی. ان کی آواز اور بولنے کا طریقہ اتنا شیریں اور میٹھا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. اس کی بہت بڑی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سرائکی سپیکنگ ہے, یہ ملتان سے ہیں یا کروڑ پکا سے ہیں. سر ملتان میں تو یقین کیجئے کوئی گالی بھی آپ کو دے تو ایسا لگتا ہے اظہار محبت کر, کیا مٹھاس ہے, کیا مٹھاس ہے سر. اگر سے ایک بات بتاؤں آپ کو, اور سر ایک جو بہت کم لوگ جانتے ہیں بات, کہ جہاں تک انجمن بیگم کا تعلق ہے وہ کمال میمکری کرتی ہیں, ایسی عمدہ نقل اتارتی ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. آپ نے سنی ہوگی ان کی نقلیں جو کرتی ہیں, مگر میں ایک بات آپ کو بتاؤں آپ کو جناب. سر جی, جس زمانے میں انجمن کا ستارہ چڑھنا شروع ہوا تھا یہ وہ دور تھا جب آسیہ بیگم کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا تھا. انجمن بیگم بتاتی ہیں کہ ایک دن اسٹوڈیو گئیں تو وہاں پہ میک اپ روم کے اندر ان کو کہا گیا کہ جا کے ذرا میک اپ کرواؤ. وہ جب اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ بہت سارے فلمی ستارے بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ کونے میں جا کے بیٹھ گئیں. اور اس وقت میک اپ ہو رہا تھا سلطان راہی صاحب کا اور آسیہ بیگم کا, اور آسیہ بیگم اس وقت چہک رہی تھیں اور ٹاپ پہ تھیں اور سب کچھ. تو کسی نے پوچھا کہ سنا ہے کہ شباب کرانوی صاحب ایک نئی ہیروئن لے آئے ہیں. تو آسیہ بیگم نے کہا ہاں میں نے بھی سنا ہے کہ ایک نئی ہیروئن لے آئے ہیں, تو کیسی ہے؟ کسی نے پوچھا کہ کیسی ہے؟ کہتے اتنی کوئی لمبی ہے کہ اگر اس کو پکڑ کے آپ ڈانگ پہ انٹینا لگوا دیں تو انڈیا کیچ کر لے گی. مطلب دیکھیں یہ بڑی جینوئن بات ہے, اور یہ بات ابھی تک انجمن بیگم کو یاد ہے کہ کس طرح کمپٹیشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. حضور والا کمپٹیشن اصل میں سبلنگ رائیولری. اچھا ڈاکٹر صاحب, ان میں سبلنگ رائیولری جو سی ہے وہ کتنی زیادہ تھی یا نہیں تھی؟ بے انتہا زیادہ. اچھا دونوں بہنوں میں آج تک گلے ہیں, تو میں نے فلانی فلم میں کٹ کروا دیتا, تو میں نے فلانی فلم میں کٹ کروا دیتا. سر جی پھر فنکار ہو اور اس میں غیرت نہ ہو اور آگے بڑھنے کی خواہش نہ ہو تو فنکار کیا؟ سر دیکھیے میری بات سنیے, فنکاری ہو یا کوئی بھی پروفیشن ہو, اس کے اندر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تبھی آپ غیرت مند کہلاتے ہیں. پیشن آپ کا جو ہے ہونا چاہیے سر, بالکل ہونا چاہیے. بالکل ڈاکٹر صاحب میڈم کا آپ نے بہت نام لیا جی بالکل, اور میں پچھلے دنوں اتنا خوش ہوا, میں نے آپ کو اتنی دعائیں بھی دیں. آپ قصور گئے اور وہاں پہ جا کے جو آپ نے ایک بہت بڑا کام کیا, وہ میڈم کی والدہ میں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا, وہ پلیز بتائیے. صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ یہ کام ہو. ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں آپ کو اللہ میاں نے سلیکٹ کیا اس کام کے لیے, مجھے یہ لگتا ہے بڑی کرم نوازی ہے. آپ یقین کیجئے خواتین و حضرات کہ ہم سب جانتے ہیں کہ مادام کا تعلق قصور سے ہے, مگر آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ قصور میں سر کوئی ایک کمرہ ہو جو مادام کے نام سے منسوب کیا جائے؟ کچھ بھی نہیں ہے سر. باہر طور میں اب کیا کہہ سکتا ہوں قصور والوں کو یا پنجاب والوں کو, میں بلکہ بی بی مریم نواز کو یہ کہوں گا. اور سر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کے والد جو ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھا گاتے ہیں اور بہت کن رس ہیں. میرا ایکچولی اشارہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف ہے, اور مجھے یقین ہے کہ میاں نواز شریف میڈم کے بہت بڑے فین ہیں, اور ان کی صاحبزادی جو کہ بے مثل و بے نظیر ہیں ذل ہما صاحبہ کے بہت بڑے فین ہیں. تو کم از کم اپنی بیٹی کے ہاتھوں ایک یہ نیک کام کروائیں. یہ ایڈوائز آپ لازمی دیجیے. سر ایڈوائز آپ کے لیے یہ ہے کہ خدا کے لیے یہ جو سارا پریڈ ہو رہی ہے اور سارا کچھ جو میمز بنتی ہیں, اس سے ہٹ کے آپ اس گھر کو ملکہ ترنم مادام نور جہاں کے نام سے منسوب ایک میوزیم بنا دیں. آج تک وہ گھر موجود ہے کوٹ مراد خاں میں. اور اگر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو تو میں غریب حاضر ہوں, آپ کو وہاں لے چلوں گا, گھر بھی دکھا دوں گا. اور اس خالی گھر کے ساتھ ایک بہت بڑی امام بارگاہ ہے جو کہ میڈم کی بہن ایدن بائی کی ہے, وہ بھی موجود ہے. لیکن حسیب خان بات یہ ہوئی کہ جو واقعہ میرے ساتھ پیش آیا, گرمیوں کے دن تھے, بے انتہا گرمی تھی, اور میں اپنے ایک دوست اور میرے اسٹوڈنٹ ہیں جو کہ بڑی محبت کرتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں, ان کا نام ہے ڈاکٹر اعظم کھوکر, اور وہ ڈاکٹر اعظم جو ہیں وہ قصور کے رہنے والے ہیں. تو ان کے ہاں گیا کسی کام سے. اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ بھائی کوٹ مراد خاں جانا چاہیے. جب میں کوٹ مراد خاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک بہت پرانا قبرستان ہے جو کہ قصور کا کوئی مین قبرستان نہیں ہے. میں اس قبرستان میں داخل ہوا, مجھے مجبور کیا نہ جانے کن فورسز میں کہ میں اس قبرستان کے اندر داخل ہو جاؤں. شام کا وقت تھا اور سامنے ایک مزار تھا جو ایک پیر صاحب کا تھا جن کا نام تھا عاقل شاہ صاحب. میرے ذہن میں آیا کہ میں نے کسی وقت میڈم سے سنا ہوا ہے کہ میرا خاندان ان کا مرید تھا. اب سر میں یوں جا رہا تھا تو مجھے ٹھوکر لگی, اور جب میں نے دیکھا تو نیچے ایک چھوٹی سی قبر تھی. اس قبر کے اندر ایک عجیب بات تھی سر, اس کے اندر جو کتبہ تھا, جو ٹوم سٹون تھا,
وہ غائب تھا، ایک بے نام قبر تھی. اوکے. تو میں بڑا حیران ہوا. میں کہا دیکھو کسی نے بنایا تو ہے مگر اس کے اندر کتبہ غائب ہو گیا. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ قبر کس کی ہے. جی 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 جی. ذرا سا آگے گیا ہوں گا مجھے دوبارہ ٹھوکر لگی تو میں نے دیکھا کہ ایک سنگ مرمر کا ٹوٹا ہوا کتبہ پڑا ہوا ہے اور سر وہ اوندھا پڑا ہوا ہے. میرے دل میں آیا کہ میں اس کو پلٹ کے دیکھوں کہ یہ کس کے نام کی قبر تھی جو کہ اب بے نام ہو کے کتبہ یہاں پڑا ہے. اچھا سر میرے دل میں ایک ڈر بھی آیا کہ اس کے نیچے کیڑے ہوں گے، سینٹی پیڈز ہوں گے، کوئی ایسی چیز نہ ہو، کوئی سانپ نہ ہو. باہر تو اور بڑے احتیاط سے اس کو پلٹا تو وہ ایک ٹوٹا ہوا کتبہ تھا جس کی تصویر بھی میں نے لی ہے اور اس کتبے کے اوپر لکھا ہوا تھا فتح بی بی زوجہ مدد علی والدہ نور جہاں بیگم. اور سر اگر آپ اس کتبے کی تصویر دکھائیں تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں سر دونوں کونوں کے اوپر ایک طرف لکھا تھا اللہ اور ایک طرف لکھا تھا محمد. مگر وہ والا کونا جہاں اللہ لکھا تھا وہ تو ٹوٹ کے الگ ہو گیا تھا مگر اس پروردگار نے جس کو تمام قدرت حاصل ہے اس نے اس کتبے کے اندر اپنے محبوب کا نام رہنے دیا. اور یہی محبوبیت ہے، یہ قدرت نہیں ہے، یہ محبوبیت ہے. اور میرے مولا کی محبوبیت اپنے محبوب کے لیے ہر جگہ پہ دکھائی دیتی ہے. سر جب میں نے یہ کتبہ دیکھا تو میں نے ڈاکٹر اعظم کھوکھر کو کہا کہ کچھ ملا کے کوشش کریں کہ ہم اس قبر کو دوبارہ تعمیر کروا دیں اور ہم اس کے اندر ایک نیا کتبہ لگا دیں تاکہ کچھ اور سال یا اگر اللہ کو منظور ہو تو کم از کم ایک صدی کے لیے یہ پکا کام ہو جائے. کوئی اگر ڈھونڈنے کے لیے آئے تو پتہ چلے کہ یہ اس عورت کی قبر ہے جس نے ملکہ ترنم نور جہاں جیسی بیٹی پیدا کی. حضور والا آج آپ اس قبر کو دیکھیں، میں نے آپ کو تصویریں بھی دی ہیں، یقین کیجئے ٹائلیں لگی ہوئی پکی قبر ہے جہاں پہ ایک نیا مرمر کا کتبہ ہے. میں حضور والا آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے. سر کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بقا دینی ہوتی ہے، ان کے نام کو بقا دینی ہوتی ہے. اور سر ماں کا بہت بڑا رتبہ ہوتا ہے. میں نے سنا ہوا ہے کہ میڈم کہا کرتی تھی کہ میری ماں مجھے مکھن دیتی تھی اور دیسی گھی دیتی تھی اور چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر کہتی تھی یہاں باقی بہن بھائیوں سے چھپ کے کھا لو تاکہ تمہاری رگیں نرم ہوں. پھر میڈم یہ بھی کہتی ہیں کہ میری ماں کا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے اسکول بھیجتی تھیں جو مجھے بنیادی تعلیم دے گئیں جس کی وجہ سے میں تمام گیت پڑھ لیتی ہوں، کانٹریکٹ پڑھ لیتی ہوں، دنیا کے ساتھ ڈیل کر لیتی ہوں. حضور والا کہیں نہ کہیں میرے پروردگار کو یہ خیال آیا کہ ماں کی عظمت کو برقرار رکھا جائے، ورنہ سر یہ بے نام قبر تھی، آپ یقین کیجئے. اور باقی یہ ہے کہ اگر بی بی مریم میری بات مان لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. قصور میں میڈم کے نام کا ایک میوزیم ہونا چاہیے. بالکل ان کا گھر موجود ہے، اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے. جی جی بالکل. ڈاکٹر صاحب مریم نواز صاحبہ نے آرٹس اور کلچر کے حوالے سے بہت اچھے اقدام اٹھائے ہیں. جیسا کہ پچھلے دنوں انہوں نے ہر اضلاع کی آرٹس کونسلز کو یہ آرڈر دیا ہے کہ یہاں پہ موسیقی کے، سنگنگ کے، اپنے کلچر جو آپ کا فوک میوزک ہے اور دیگر جو ایونٹس ہیں ان کو باقاعدہ شروع کیا جائے. جو ہماری آرٹس کونسلز جو کام بالکل نہیں کرتی ان کو انہوں نے کام پہ لگایا ہے. انہیں حکم دیا ہے کہ ہر ضلع میں گائیکی کے مقابلے منعقد کروائے جائیں، جیتنے والوں کو لاکھوں روپے کے انعامات دیے جائیں. مقابلوں کا یہ سلسلہ تقریباً 1 ماہ تک جاری رہے گا. تو جہاں پہ ایک بندی اتنا پازیٹیو سوچ رہی ہے تو میرا خیال سے یہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو یہ ایڈوائز آپ کی وہ ڈیفینیٹلی لیں گی، کیونکہ بہرحال میڈم کا تعلق بھی موسیقی سے ہی تھا. آپ کے ہاں گائیکی کے مقابلے شروع ہو جائیں گے تو مجھے بھی بتائیے گا. مریم نواز صاحبہ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. سر وہ ہیں ایک صوبے کی چیف منسٹر مگر ان کے چچا جو ہیں اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. مریم نواز صاحبہ آپ آرٹس کاؤنسلز کو تو ریوائیو کرنے کی بات کر رہی ہیں مگر میں آپ کو 2 اداروں کا بتانا چاہتے ہوں جو کہ کروڑوں نہیں اربوں روپے لائسنس فی کے نام پہ لیتے ہیں. سب سے پہلے میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پی ٹی وی جو آپ کا نیشنل چینل ہے، میں آپ کیمرہ مین سب جو آپ دیکھ رہے ہیں ہر مہینے 100 روپے لائسنس فی دیتے ہیں. کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں 4.5 کروڑ پیئنگ الیکٹریسٹی بلز ہیں جناب؟ تو بھیا اگر 4.5 کروڑ پیئنگ الیکٹریسٹی بلز ہیں اور وہ 100 روپیہ دیتے ہیں تو ایک مہینے میں کتنی لائسنس فی جمع ہوئی؟ 450 کروڑ، یعنی کہ 4.5 ارب روپیہ. اور اگر 10 مہینے کا لگائیے تو کتنا ہو گیا؟ 45 ارب روپیہ جناب. اور باقی 2 مہینوں کے بھی 9 ارب لگا دیجئے تو یہ بات پہنچتی ہے 50 ارب سے بھی بہت زیادہ، تقریباً 50 ارب روپیہ. شہباز شریف صاحب 50 ارب روپیہ پاکستان ٹیلی ویژن کو ہم تھالی میں رکھ کے پیش کرتے ہیں. اور کبھی آپ نے پوچھا کہ اس کے عوض پاکستان ٹیلی ویژن کرتا کیا ہے؟ سر آج مجھے بتا دیجئے، آپ نے آرٹس کونسل کا تو گلا پکڑ لیا ہے جناب، کوئی یہ مجھے بتائیے کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستان ٹیلی ویژن نے
موسیقی کے لیے کیا کیا ہے. آپ کہیں گے ورثہ ہیریٹیج ریوائوڈ کیا ہے. جی. آپ نے ایک ایسا پروگرام شروع کیا جس میں ایک آدمی جو ایک باجے پہ سر قائم نہیں کر سکتا اس کو تانسن بنانے کی کوشش کی. آپ نے ہمیں دھوکہ دیا, تمام گانے والوں کو دھوکہ دیا. بہت اچھی ایفرٹ کی ہوگی, ایفرٹ بڑھ جائے اللہ کر کے. بات میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں, دھنیں ہو ساحر علی بگا کی اور نام ہو میرا, سر اس سے بڑی بےہودگی ممکن ہے؟ اور وہ چلے سب کچھ پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر. سر حضور والا, آپ نے پچھلے 20 سالوں میں کلاسیکل موسیقی ختم کر دی, آپ نے فوک موسیقی ختم کر دی, صرف ایک پروگرام بناتے رہے ایک آدمی کو خوش کرنے کے لیے. ہاں تم یہ بتائیے آپ نے یہ دھن کیسے بنائی؟ ایسے بنائی, سمجھ آئی؟ اچھا, میں نے وہ اسی پروگرام کا ایک کلپ دیکھا ہے. بھائی کیا اچھی میموری تھی آپ کی, ان دنوں میں کوئی چیز مل نہیں رہی تھی اور آپ نے کیا سبحان اللہ, وہ سارا کیمرہ گھوم پہ آپ پہ آیا. وہ آپ کو یاد ہے وہ آپ نے جو ذکر کیا تھا کہ یہ ریکارڈ, یہ ٹھمری کہاں سے آئی تھی؟ دیکھیے میری بات سنیے, مجھے ایسی بہت سی باتیں یاد ہیں اور انہی باتوں کی وجہ سے پاکستان ٹیلی ویژن کے میزبان اور پروڈیوسرز مجھ سے نفرت کرتے ہیں. میں سر وہ آدمی ہوں جو ان کے پروگرام میں بغیر کسی معاوضے کے جاتا تھا, ان کے بنائے ہوئے گیتوں کی تاریخ بتاتا تھا کہ یہ اصل میں ہیں کیا, اس کا ریکارڈ کہاں پہ ہے, آپ نے یہ بتایا, اور یہ کیوں اہم ہے اور کیوں. سر یہ سننے کے بعد وہ جل کے مر جاتے تھے. میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ ڈاکٹر عمر عادل کو نہ بلایا کریں, یہ ہماری ساری لائم لائٹ لے لیتا ہے. وہ وڑ جاؤ تسی اللہ کر کے, توڑے تے لائم لائٹ ہے ہی نہیں, توڑے تے صرف لانتانے. سمجھ آئی میری بات کی؟ اور سر میری بات سنیں, جہاں اتنے انسیکیور لوگ ہوں, جہاں پہ پروڈیوسر جو ہیں وہ بھاگتے ہوں ایک مہمان سے, سر اس ادارے کے بارے میں کائنڈلی شہباز شریف صاحب کچھ ہوش کریں. اور آپ نے ڈرامے کی بڑی باتیں ہوتی ہیں, اوئے ہوئے سر نومبر میں پی ٹی وی کی سالگرہ ہوتی ہے. پچھلے 50-55 سالوں سے میں ایک ہی بات سن رہا ہوں, ہمارے ڈرامے, پی ٹی وی کے ڈرامے سرحد پار یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے تھے. کبھی نہیں پڑھائے جاتے تھے, بکواس بند کریں. اور اگر پڑھائے جاتے تھے تو اب آپ کی ڈرامہ پروڈکشن کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ سر پچھلے 10 سال سے ترکی سے ڈرامہ منگوا کے اس کو اردو میں ڈب کر کے ہمیں دکھا رہے ہیں, جس تاریخ کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مجھے کیا پتا ارطغرل کون ہے اور فلانا سکندرل کون ہے اور فلانا کون ہے؟ خدا کا واسطہ ہے, ہمیں تو سے پتا ہے کرپٹغرل کون ہے, کرپٹغرل سب کا پتا ہے بالکل. اور بچ کر دیں, آج کا نہیں سر. دیکھیں جب تک آپ یہ حساب نہیں لیں گے, آرٹس کاؤنسل کو بہت بعد میں لے کر آئیے. سر پی ٹی وی کا چینل تو ہر جگہ آتا ہے نا, ہم آرٹس کاؤنسل کو پیسے نہیں دیتے. میں اور آپ ہم سب مل کے سر تقریباً 55 ارب روپیہ جس کا کوئی آڈٹ نہیں ہوتا, جس کا کوئی حساب نہیں ہے, جس کا کوئی حساب نہیں ہوتا. مریم بی بی آرٹس کاؤنسل بعد میں دیکھ لیجئے گا, پہلے اس وقت ابھی چچا کو فون کریں, انکل مجھے یہ بتائیے یہ 55 ارب روپیہ کہاں جا رہا ہے جو ٹیکس کی شکل میں لائسنس فی لے رہے ہیں. آئی سمجھ آپ کو میری بات کی؟ بی بی پکے کام کر, بس کر دے, تصویراں بعد اس سے. انشاءاللہ تعالیٰ بی بی مریم یہ لازمی کریں گی, اللہ ان کو زندگی سے تندرستی عطا فرمائے. تانوں بڑا یقین ہے ڈاکٹر صاحب, میں نا پازیٹیو آدمی ہوں. نہیں پازیٹیو ہے, رابطہ بھی کوئی ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ. میں تیرا پی آر لگن لگا. ڈاکٹر صاحب ہمیں رابطوں کی کیا ضرورت ہے, ہمارے پاس آپ ہے. ارے سر خدا کے لیے جس قسم کا رابطہ میرے ساتھ ہے ان کا اللہ کرے وہ کسی کا نہ ہو, مگر کوئی بات. دوستو یہ تھا آج کا شو. ڈاکٹر عمر عادل صاحب ہمیشہ محبت میں اصلاح کرتے ہیں, تنقید کرتے ہیں, لیکن وہ تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے. کچھ مشورے آج انہوں نے اچھے دیے ہیں. ڈاکٹر صاحب امید ہے کہ آپ کے مشوروں پہ عمل ہوگا. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.